نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اعمال کے مختلف درجے ہیں. کچھ اعمال اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں، کچھ ہمارے لیے سنت کے درجے میں آتے ہیں، کچھ نفل کے درجے میں آتے ہیں. تو فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور چھوڑنے پر فرض اگر ہم چھوڑ دیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو اس کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذابات کی دھمکیاں ہیں. اس لیے دوستوں، فرض اعمال کو چھوڑنا یہ فسق ہے، کھلا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور فرض اعمال کو کا انکار کرنا یہ کفر ہے. جیسے ہم نے شروع میں سنا تھا کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جیسے فرض اعمال کا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح فرض اعمال سے متعلق علم کا حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. جو بھی ہم پر فرض ہے، نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو آج ہم انشاءاللہ فضائل کی مجلس کو ترک کرتے ہوئے سیدھے مسائل والی بات پر آتے ہیں. کل ہم نے سونے سے متعلق، چاندی سے متعلق اس کا حساب سنا تھا کہ کتنا سونا ہوگا اور کتنی چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ دو شرطیں ہیں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونے کی. ایک شرط وہی کہ نصاب کے بغیر ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور اس سونے پر سال گزر جائے. یہ دوسری شرط ہے، سال گزر جائے. تو اس کے ضمن میں ہم سمجھتے ہیں کہ سال کا گزرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سال سے مراد قمری سال ہے، اسلامی سال ہے. وہ سال ہے جو چاند کے حساب سے چلتا ہے. ہمارے جو جنوری، فروری، مارچ، یہ شمس یعنی سورج کے حساب سے چلتے ہیں. اور محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جو مہینے ہیں، 12 مہینے جس میں رمضان بھی آتا ہے، یہ قمری حساب سے چلتے ہیں. ہر سال سورج والے اور چاند والے سال کے اندر 10 دن کا تقریباً فرق ہوتا ہے. 355-56 دن کا سال ہوتا ہے اسلامی سال، اور جو شمسی سال ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو 33 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 33 ایئرس. 33 سال کے بعد جو ہے اسلامی اعتبار سے 1 سال کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہماری عمر شمسی اعتبار سے 33 سال ہے تو اسلامی اعتبار سے ہم 34 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے ہو گئے؟ 34 کے ہو گئے. اگر ہماری عمر جو ہے شمسی اعتبار سے 66 سال ہے، 66، تو اسلامی اعتبار سے ہم 68 کے ہو گئے. تو اگر ہم شمسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے تو 33 سال کے بعد ہمارے اوپر 1 سال کی زکوٰۃ قضا ہو جائے گی. یعنی ہم نے 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی. اس لیے اصول یہ ہے کہ قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالیں. تو وہ کیسے طے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم جس دن صاحب نصاب بن گئے، پھر رمضان کی کوئی قید نہیں ہے. سال بھر میں ہم قمری اعتبار سے جس مہینے میں، محرم میں ہو گئے، ذی القعدہ میں ہو گئے، ذی الحجہ میں ہو گئے، ربیع الاول میں ہو گئے، جب ہم نے نصاب کے اتنا مال ہمارے پاس آ گیا، اس وقت سے ہمارا سال شروع ہو گیا. جیسے کسی کی شادی ہوئی، اس کے باپ نے، جیسے عورت کی مثال دے رہا ہوں، اس کے باپ نے اس کو سونا دیا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب جس تاریخ کو شادی ہوئی ہے، جس تاریخ کو اس کے باپ نے بیٹی کو ہینڈ اوور کیا سونا، اس وقت سے 7 سال شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی کو رمضان کی ترتیب بنانی ہو کہ رمضان میں آسانی ہو جاتی ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے یقیناً، تو اس کے لیے اس کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی.
ایسا ہوگا کہ کسی کا رمضان جو ہے 7ویں مہینے میں آ جائے گا، کسی کا تیسرے مہینے میں آ جائے گا، تو وہ رمضان میں نکال دے گا، پھر اگلے سال کی اس کی ترتیب رمضان والی بن جائے گی۔ لیکن یہ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد اس کے حساب صاحب حساب بنا ہوا، اور پھر رمضان کا انتظار کرتے ہوئے 13 مہینے 14 مہینے گزر گئے، تو یہ 2-3 مہینے تک گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور خطرہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مال کی زکات نہ نکالی جائے وہ مال بھی اللہ کی طرف سے نقصان میں آ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم ترتیب اس طرح سے بنائیں، اگر 2-3 مہینے کی قربانی دینی پڑے رمضان کے لیے تو دے دیں، پھر رمضان کی ہماری ترتیب میں جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کو سمجھ میں آ گیا کہ سال کی ترتیب کیا ہے۔ تو سونا چاندی اس پر سال گزرنا بھی اچھا۔ اس کے اندر ایک ہم کو غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں زکات بچانے کے چکر میں، کہ جو سونا ہے اسی کے اوپر سال گزرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے رمضان جانے کے بعد، رمضان کے بعد آتا ہے شوال، شوال میں ہم نے سونا خریدا مثال کے طور پر۔ اب وہ سونا خریدا اور 11 مہینے اس کو استعمال کیا، اور شعبان میں یعنی رمضان سے پہلے وہ سونا جا کر توڑ دیے اور دوسرا سونا لے لیے۔ بولے مزہ نہیں آ رہی دوسرا، اور تو یہ عادت ہوتی، بولے ابھی تھوڑا اولڈ ماڈل ہو گیا ہے، لیٹسٹ سونا لیتے ہیں۔ اب وہ لے لیے، اب بولے یہ تو ابھی لیے ہوئے، رمضان آ گیا اگلے مہینے میں، ایک ہی مہینہ تو ہوا اس میں۔ تو یہ غلط فہمی نہ رہے، سونے کے سال گزرنا ضروری، حساب کے سال گزرنا ضروری ہے، سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ ہر آدمی ایسے کرے گا، 11 مہینے استعمال کرے گا، اس کو بیچ دے گا، دوسرا لے لے گا، تو زکات میں اس پہ فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، نصاب کے سال گزرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا نصاب تھا، ہم نے وہ گھما کر کے اسی نصاب پر آ گئے، اب سال گزر گیا، اس کے اوپر زکات نکالنا واجب ہو گیا۔ تو یہ سونا چاندی کا ہم نے سمجھ لیا کہ کس طرح سے اس کی زکات نکالیں گے، کتنی ہوگی تو نکالیں گے، پیسے نکالیں گے۔ میں نے وہ کیلکولیشن بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے، اس کا موجودہ جو ویلیویشن ہے اس کو پکڑیں گے، اور وہ حساب سے ہم اس کا 40واں حصہ یا 2.5% اس کو نکالیں گے۔ اب ہم میں بہت سارے لوگ نوکری پیشہ ہیں، جاب کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر سونا چاندی کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں میں۔ عورتیں اکثر جو ہے، مردوں کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا، عورتوں کے پاس ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اس کی زکات مرد نکالے گا، شوہر نکالے گا، یا عورتوں کے ذمہ خود لازم ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کی ملکیت میں سونا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے ذمہ زکات واجب ہے۔ اگر عورت اس کی مالک ہے، یعنی اپنے باپ کی طرف سے لائی تھی سونا، وہ خود اس کی مالک ہے، یا پھر شوہر نے اس کو ہدیہ بول کے ہینڈ اوور کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تیرے لیے ہے۔ ایک تو شوہر یہ ہے کہ یہ سونا میرا ہے، اس کے بعد تو کر، ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ہدیہ دے دیتا ہے، شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پہ، اینیورسری کے موقع پہ، یہ موبائل دے رہا ہے، تو وہ بھی بیوی کا ہو گیا۔ اب جس کا سونا ہے، جس کی ملکیت ہے، زکات اسی پر فرض ہے، لیکن عام طور پہ شوہر حضرات ہی زکات نکالتے ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے، نکالنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شوہر ایسا ہے کہ میں نہیں نکالتا، تو تیرا دے، یا پھر میرے پاس نہیں ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شوہر نہیں نکال رہا ہے تو وہ بھی نہیں نکالیں گے، اس کے ذمہ زکات واجب ہے، وہ زکات نکالیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو کمانے جاتی ہے تو وہ کہاں سے نکالیں گے؟ تو اصول یہ بتایا کہ اگر اس کے پاس زکات نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سونا بیچ کر زکات نکالے۔ کب تک بیچے؟ جب تک وہ 7.5 تولے سے نیچے نہیں آ جائے، جب تک وہ 7.5 تولے سے نیچے نہیں آتا، جب تک بیچتے رہے، زکات نکالتے رہے۔ بہرحال زکات تو نکالنا ہے۔ تو یہ ہو گئی سونے چاندی کی بات۔ اب جو ہے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو نوکری پیشہ لوگوں کا بھی ایسے مسئلہ ہے کہ جس دن پہلی اس کے پاس پگار آئی، کام پر لگا، پہلی سیلری آئی اور وہ نصاب کے وقت رہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اس دن سے اس کا زکات کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر 12 مہینے کے اندر سیلری ہر مہینے آتی ہے، ختم ہوتی ہے، کچھ بچتا ہے، پھر دوسرے مہینے میں آتی ہے، پھر اس میں سے خرچ ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت بچتا ہے، کبھی نہیں بھی بچتا، تو ہم زکات کیسے نکالیں؟ کیونکہ ہمارے ہر مال کا تو سال نہیں گزرتا،
تو ان کا بھی وہی مسئلہ ہے دوستو، ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب پہ سال گزرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے آسانی کیسی میں بتا دیتا ہوں. جیسے نوکری پیشہ لوگوں نے رمضان کی ایک تاریخ فکس کر لی، یا کوئی بھی تاریخ ہے ان کو پہلا پگار آیا تھا، مثال کے طور پہ رمضان 10 رمضان کو ہر سال میں یہ دیکھوں، میں اگر نوکری پیشہ ہوں تو کہ میرے پاس 10 رمضان کو اپنی ضرورت اصلیہ کے اندر ہمارا جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس سیونگس کتنی ہے. ہر سال 10 تاریخ کو رمضان میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس سیونگس کتنی ہے، اس کے اوپر میں زکات نکالوں گا. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے اوپر ہے تو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو 50,000 روپے پگار ہے اور اس کا خرچہ 30,000 روپے 35,000 روپے مہینے کا ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس کا 15,000 روپے ہر مہینے بچتا ہے. اب جو ہے سال بھر ترتیب چلتی رہی، سال جب مکمل ہو گیا، 10 رمضان آ گیا، تو اس کے پاس جو 50,000 روپے کتنے ہیں، 50,000 روپے. اب 50,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے یا نہیں ہے وہ دیکھ لیں گے. اب چاندی کی قیمت میں نے کل دیکھا تھا 71,000 روپے کلو، یعنی تقریباً 700 روپے تولہ ہے، 700 روپے تولہ ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہو گئی وہ دیکھ لیں گے. 52.5 تولہ چاندی یعنی آدھا کلو چاندی لگ بھگ پکڑتے ہیں تو 35 سے 40,000 کے بیچ میں آتی ہے 52.5 تولہ چاندی. تو اگر 35 سے 40,000 روپے اس کے پاس ہے یا اس کے اوپر ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی. اب وہ اتنے اماؤنٹ کی زکات نکال دیں گے. تو جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی کہ 10 تاریخ کو دیکھیں کہ میرے پاس سیونگس کتنا ہے، میرے کتنے پیسے بچے ہوئے، ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، اس کی زکات کو اگر صرف اس کے پاس نوکری کا پیشہ ہے تو ٹھیک ہے. ایک تو نوکری والا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے نا تو پوچھ لے بعد میں، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب مال تجارت، بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری نہیں کرتے بلکہ بزنس کرتے ہیں، دکان کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے بزنس کرتے ہیں. اب مال تجارت پر زکات کیسے نکلے گی؟ تو مال تجارت پر زکات نکالنے کا بھی اصول یہی ہے کہ ہم سال کی ایک تاریخ فکس کریں اور اس تاریخ کو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بیچنے والی چیزیں کتنی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کرانے والے ہیں، ایک آدمی جو ہے اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا بھی سامان بھرا ہے، ایسا بھرتا تو نہیں، ایک سال کا 1 مہینے کا سامان بھرتا ہے اکثر آدمی. کچھ لوگ ہیں جو روزانہ کے اعتبار سے رہتے ہیں. تو سال بھر کا بھی اگر کوئی آدمی سامان بھرتا ہے، مہینے کا 10 لیٹر کا تیل، تو سال بھر کا کتنا ہوگا 120 لیٹر تیل. لیکن ایک آدمی جو 500 لیٹر تیل اپنی دکان پہ بھر کے رکھتا ہے تو وہ استعمال کے لیے نہیں رکھا ہے، وہ کیوں رکھ رہا ہے؟ بیچنے کے لیے رکھا ہے. تو چاول تیل جو بھی ہے کرانے کے سامان کے دکان کے اندر جو بھی سامان ہوتے ہیں وہ مال تجارت ہے. اب وہ سال میں ایک تاریخ فکس کرے 10 رمضان کے سال کے طور پر، اور اس 10 رمضان کو دیکھے کہ میری دکان کے اندر کتنے کا مال ہے، میری دکان میں کتنے کا مال ہے. تو اس نے ایک اندازہ لگایا. اگر مثال کے طور پر ہر مال اس کو گننا ممکن نہ ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں دکان کے اندر، تو اندازہ لگایا کہ چاول اتنے کلو ہے تو اتنے کا ہوگا. بیچنے کی کیا قیمت ہے؟ جو بیچنے والا ہے وہ قیمت، خریدنے والی قیمت نہیں. کیونکہ بعض لوگ جو ہے 100% مارکیٹ پہ بیچتے ہیں کوئی چیز، تو بیچنے والی قیمت کا اندازہ لگائے گا. جیسے مثال کے طور پر 25 روپے کلو سے اس کو چاول آئے اور وہ 30 روپے سے بیچتا ہے تو 30 روپے کے حساب سے پکڑے گا. تو چاول اتنے کے ہے، تیل اتنے کا ہے، صابن اتنے کا ہے. اس نے پورا کیلکولیشن کیا، اماؤنٹ نکلی 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ روپے کا سامان میری دکان میں ہے. اس میں سے کچھ سامان ایسا ہوگا جو کریڈٹ پہ لیا ہوگا، اس کے پیسے اس نے نہیں دیا ہے. جب بکے گا یا پھر ایک متعین مدت ہے کہ اتنے مہینے میں جو ہے کریڈٹ لیا ہوا پیسہ دینا ہے، ایک رولنگ ہوتی ہے. تو جو کریڈٹ کا مال ہے اس کے اوپر زکات نہیں نکلے کیونکہ اس نے ابھی تک پیسہ دیا ہی نہیں، اس کا مالک نہیں بنا، وہ بیچ کے آرام سے کما کے دینے والا ہے. جس کا پیسہ اس نے ادا کر دیا ہے اس پیسے کو پکڑے گی. تو میں نے 3 لاکھ کا مال اپنی دکان میں بھرا ہوا اور پورا پیڈ ہے، پورا دے دیا میں نے. اب 3 لاکھ روپے کی زکات نکالنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بھی دکان لے لو، کرانہ لے لو، موبائل لے لو، یا جو بھی چیز ہمارے پاس ہے. کسی کا جو ہے کار بیچنے کا بزنس ہے، گاڑی جو اپنی خود کی ضرورت کی گاڑی ہے اس میں زکات نہیں ہے. اگر میرے کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، ایک گاڑی میں چلا رہا ہوں، 9 زکات. 2 گاڑیاں ہیں میرے پاس ضرورت کی، بیچنے کے لیے نہیں دیا ہوں میں نے گاڑی، اس کے اوپر بھی زکات نہیں ہے. لیکن میں نے 100 گاڑیاں ہیں میرے پاس، جو ڈیلر لوگ رہتے ہیں ان کے پاس 50 گاڑی 100 گاڑی ہوتی ہے اور اس کا پیسہ بھی پورا ادا کیا ہوا ہے. بعض لوگ گاڑی کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ گاڑی
لے کر رکھی ہے، فلاں کی گاڑی ادھر رکھی ہوئی ہے، میں بیچوں گا، میرا کمیشن کھاؤں گا اور اس کو پیسہ جائے گا، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ لیکن گاڑی میں نے خرید کے رکھا ہوں بیچنے کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز میں نے تجارت کی نیت سے خرید کے رکھا ہوں، اب جو ہے وہ پوری چیز کی جو ہے ویلیویشن میں لگاؤں گا اور اس کے اوپر زکات نہیں لیں گے، تو سمجھ میں آ گیا بھائی مال تجارت پر زکات کیسے نکلتی ہے۔ ہم نے جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے لی ہے اس کی جو موجودہ بیچنے والی ویلیویشن ہے اس کے حساب سے ہم اس پر زکات نکالیں گے۔ تو تینوں چیز سمجھ میں آ گئی، سونے چاندی کی زکات کیسے نکالنی ہے، اگر کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ اپنی زکات کیسے نکالے گا، اور سونا چاندی ہے اور مال تجارت ہے تو وہ اس کی اپنی زکات کیسے نکالے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز بتا کر ختم کرتا ہوں بات کو، جیسے بعض بہت بڑے بڑے شو روم ہوتے ہیں، موبائل کے ہو گئے، بائک کے ہو گئے، جس کے اندر فرنیچر بہت بنانا پڑتا ہے لوگوں کو، کسٹمر کو متوجہ کرنے کے لیے، انہیں جو دکھتا وہی دکھتا، تو آج کل جو ہے اس کی جو ہے بہت چکر میں لوگ ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، بزنس تو کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو فرنیچر وغیرہ پہ آپ کو بہت خرچہ کرتا ہے۔ آپ اکثر ابھی جو ہے موبائل کا زمانہ ہے تو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی موبائل کی دکانیں ہوتی ہے، اچھا بہت فرنیچر ہوتا ہے، فل اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر، مطلب ایک ایک دکان بنانے کے اندر بعض لوگ 25-25 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں، جو نوپڑا وغیرہ کی دکانیں ہیں بڑی بڑی، تو وہ جو خرچہ انہوں نے کیا ہے، فرنیچر بنایا ہے، اے سی لگایا ہے، یا جو بھی کچھ خرچے کیے انہوں نے، تو وہ خرچے کے اوپر کچھ زکات نہیں ہے، کیونکہ وہ فرنیچر بیچنے کے لیے نہیں رکھے انہوں نے، وہ کانچ اور وہ اے سی اور وہ سب ڈیزائن سب بیچنے کے لیے نہیں رکھے، اصل بیچنا تو ان کو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ بیچنا ہے، تو جو بیچنے کی چیز ہے اسی میں زکات نکلے گی۔ اسی طرح کا کارخانہ ہے کسی کے پاس، اس کے اندر بڑی بڑی مشینیں ہیں، کروڑوں روپے کی مشینیں آتی ہیں، کپڑا بنانے کی مشین یا کوئی اور چیز کی مشین، تو وہ مشینوں پہ زکات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے اس پروڈکٹ پہ زکات نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، کروڑوں کی اربوں کی جو مشینیں ہو، کارخانہ ہو، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ ہاں اس کے متعلق وہ نفل صدقہ وغیرہ دیتا ہے اللہ کی حفاظت کے لیے تو بات اور ہے، لیکن زکات اس پہ واجب نہیں۔ زکات اسی پر واجب ہے جو بیچنے کی نیت سے پروڈکٹ ہے ہمارے پاس، جو ہم پروڈکشن کرتے ہیں، جو مال ہے ہمارے پاس، اسی پر زکات واجب ہے، اگر وہ نصاب کے مقدر ہو تب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو